اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء کے حالات زندگی و واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ جب شیعہ علماء کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایسے گراں بہا افراد اس تاریخ میں موجود ہیں کہ انسان ان کی عظمت کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک نہایتی معروف جملہ ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جب کسی شخصیت کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو کہ جو شخصیت اس قدر بلندیوں کو چھو چکی ہو کہ گویا آسمان کی بلندیاں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں، اور اس شخصیت کو زمین میں دفن کر دیا جائے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ شخص کہ جس کی عظمت آسمان کی بلندیوں کی طرح تھی وہ زمین میں چلا گیا۔ تو ایسی ہی شخصیات در واقع تاریخ تشیع میں اور تاریخ کے اوراق میں مدفون ہو چکی ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے عقیدت مند، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے مکتب کے شاگرد، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والی ایسی گراں بہا شخصیات تاریخ تشیع میں موجود ہیں کہ جنہیں ہم لوگوں نے کم لطفی کر کے، ہم لوگوں نے ناسپاسی کر کے، ناشکری کر کے ان شخصیات کو گویا کہ بھلا دیا ہے۔ اور در واقع ایسی شخصیات یقیناً قیامت کے روز ہم لوگوں سے احتجاج کریں گی کہ ہم نے نہ تو ان کے بیان شدہ معارف کو پڑھا، سمجھا، اور نہ ہی ان شخصیات کو سمجھا کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے معارف کو ہم تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا ہے، کس قدر زحمتیں اٹھائی ہیں، کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں، کس قدر عقیدت سے، محبت سے یہ شخصیات، یہ ہستیاں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کو ہم تک پہنچا گئیں، اور انہوں نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں جسے امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، اخ الصدید، مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، 4 صدی ہجری کے عظیم الشان شیعہ دانشمند، شیعہ فقی، شیعہ محدث، شیعہ متکلم ہیں۔ عزیزان محترم، نہایتی گراں قدر شخصیت، نہایتی عظیم شخصیت۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن نعمان ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کی جو شہرت ہے یا جو ان کا لقب ہے وہ مفید ہے، لیکن اپنے زمانے میں ان کی شہرت ابن معلم کے عنوان سے بھی تھی، عبقری کے عنوان سے بھی ان کی شہرت تھی، ان کی شہرت امام المتکلمین کے عنوان سے تھی، اور وہ افراد کے جو شیعہ دشمنی سے لبریز تھے وہ انہیں امام الرافضہ کہا کرتے تھے۔ بس آپ دیکھ لیں کہ دوستوں میں بھی وہ مشہور ہیں اور دشمنوں میں بھی وہ مشہور اور شہرت کی بلندیوں پر ہیں کہ انہیں شیخ مفید کو کوئی معمولی رافضی نہیں کہا، امام الرافضہ کہا ہے۔ یعنی شیخ مفید ایک بہت ہی بلند چوٹی کے حامل شخصیت تھے کہ واقعاً ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر پیدائش کے بارے میں اور تاریخ ولادت کے بارے میں بیان کیا جائے تو عزیزان محترم، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت امام رعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے روز یعنی 11 ذی قعد
336 ہجری قمری کو شیخ مفید کی ولادت ہوتی ہے۔ کہاں ولادت ہوتی ہے؟ بغداد کے شمال میں دجیل کے نزدیک عبقری سے ملحقہ ایک دیہات ہے جسے سویقہ ابن بصری کہا جاتا ہے۔ اس دیہات میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ علاقہ عبقری سے ملحقہ ہے لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو عبقری بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور جس خاندان میں شیخ مفید کی ولادت ہوتی ہے وہ خاندان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے عقیدت اور محبت میں معاشرے کے درمیان مشہور خاندان تھا کہ جو اہل بیت کا شیدائی اور نہایت ہی عقیدت مند خاندان تھا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ایک نہایت ہی متقی، نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی نیک انسان تھے، اور وہ تعلیم و تربیت کے شعبے سے وابستہ تھے۔ مؤمنین کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف سے، اہل بیت کی تعلیمات سے روشناس کروایا کرتے تھے، اور چونکہ وہ معاشرے میں معلم کے عنوان سے معروف تھے اس وجہ سے ان کے فرزند شیخ مفید کو ابن معلم کا جو ہے وہ ٹائٹل ملا، اور ان کی شہرت ابن معلم کے عنوان سے ہو گئی۔ اب اگر شیخ مفید کی ابتدائی تعلیم کو دیکھا جائے تو عزیزان محترم یقینی بات ہے کہ ایسے محب اہل بیت خاندان سے تعلق رکھنے والے خاندان سے شیخ مفید کی ولادت ہوئی، اور والد بھی چونکہ شعبہ تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں تو شیخ مفید کی ابتدائی تعلیم یقیناً ان کے گھر سے آغاز ہوئی ہوگی، لیکن تاریخ نے ان مطالب کو اور ان حقائق کو درست انداز میں منتقل نہیں کیا۔ لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ وہ آغاز طفولیت سے وہ تعلیم اور تربیت میں بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے، بہت زیادہ انہیں شوق تھا۔ درواقع خداوند متعال نے شیخ مفید کو ایک بے نظیر صلاحیتوں سے نوازا تھا، اس قدر بے نظیر صلاحیت کہ 5 سال کی عمر میں شیخ مفید کو پہلا اجازہ ملتا ہے روایت سے متعلق، اور وہ بھی ابن ابی الیاس سے یہ انہیں اجازہ ملتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں ایک بچہ جو 5 سال کا ہے اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، لیکن شیخ مفید پر اللہ کی خاص عنایت تھی کہ ابن ابی الیاس نے 5 سال کی عمر میں شیخ مفید کو اجازہ روایت دیا، اور 7 سال کی عمر میں ابن سماق نامی شخصیت نے انہیں اجازہ نقل روایت دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک انسان کے لیے کہ 5 سال کی عمر میں اور پھر 7 سال کی عمر میں اسے اجازہ مل جائے، اور پھر 12 سال کی عمر میں بعض محدثین نے انہیں جو ہے وہ روایت کا اجازہ دیا، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ 20 سال کی عمر سے پہلے ہی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صدوق سے استفادہ کیا، احادیث کو ان سے سماعت کیا۔ بس اس عنوان سے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو آغاز طفولیت سے تعلیم و تربیت سے وابستہ ہو جائے، علم حاصل کرنے سے وابستہ ہو جائے، 5 سال کی عمر میں پہلا اجازہ دریافت کرے، 7 سال کی عمر میں اجازہ دریافت کرے، 12 سال کی عمر میں محدثین سے یعنی جن کی تعداد 3 سے زائد ہو ان سے اجازہ حدیث کو دریافت کرے، تو یقینی بات ہے کہ وہ شخصیت ایک نہایت ہی بے نظیر شخصیت ہوگی۔ مرحوم محدث مرزا حسین نوری نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی تعداد کو 50 کے قریب بیان کیا ہے، جبکہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مفید کے اساتید کو 59 بیان کیا ہے۔ پس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی تعداد 50 سے زائد ہے، اور شیخ مفید کے اساتید میں آپ اگر دیکھیں تو شیعہ اساتید بھی موجود ہیں، اہل سنت اساتید بھی موجود ہیں، حتیٰ زیدی مذہب سے تعلق رکھنے والے اساتید بھی شیخ مفید کی اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔
شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ادبیات عرب کو سیکھا، چونکہ شیخ مفید شیخ طوسی کی طرح، صدوق کی طرح ایرانی تھے، عراقی نہیں تھے، عرب نہیں تھے، لہٰذا یقینی بات ہے کہ ایک غیر عرب انسان جب عرب ماحول میں جاتا ہے، اور حتیٰ عرب کو بھی اپنی ادبیات کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ شخصیات تو پھر بھی ایرانی الاصل تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ادبیات عرب کو پڑھا ان اساتید سے، قراءت کو اور علوم قرآن کو انہوں نے پڑھا اساتید سے، کلام کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، اصول کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، رجال کو پڑھا، اور الغرض اس وقت معاشرے میں متداول تمام علوم کو گراں قدر اساتید سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ اب اگر شیخ مفید کے اساتید میں نامور اساتید کا ہم اگر تذکرہ کریں آپ کی خدمت میں، کہ جو واقعاً اپنے وقت کے آسمان فقاہت، آسمان علم سے وابستہ تھے، نہایت ہی گراں بہا شخصیات، مثلا محمد بن احمد بن جنید، کہ جو ابن جنید اسکافی سے مشہور ہے، یعنی اسکاف بغداد کے اطراف میں ایک علاقہ ہے جہاں یہ ابن جنید کی ولادت ہوتی ہے، لہٰذا یہ معروف ہوتے ہیں ابن جنید اسکافی کے عنوان سے، محمد بن احمد بن جنید۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 290 ہجری قمری بیان کی گئی ہے، لیکن وفات کی تاریخ ان کی بیان نہیں کی گئی کہ کون سی تاریخ کو ان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ شیخ مفید کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں اور نہایت ہی گراں قدر عالم ہیں، شیعہ عالم۔ اور میں جب ایسی ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو واقعاً ایک حسرت ہوتی ہے، واقعاً ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے واقعاً جو ہے وہ اپنے علماء کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی یاد کو زندہ نہیں رکھا۔ ان شخصیات کی یاد کو زندہ رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے معارف اہل بیت کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات جتنی بھی آج تک ہم تک منتقل ہوئی ہیں، یہ علماء کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں، چونکہ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لہٰذا آج اگر ہم قال الصادق وقال الباقر وقال علی ابن موسیٰ الرضا کہہ رہے ہیں تو در واقع انہی ہستیوں کے مرہون منت ہے، اور اگر وہ قال الصادق وقال الباقر ہمارے لیے معتبر ہے تو اس میں ان ہستیوں کا کردار ہے، چونکہ ان ہستیوں نے اسے اعتبار بخشا ہے۔ یہ ہستیاں خود اس آسمان علم سے وابستہ تھیں، اس قدر پرہیزگار تھیں کہ ان شخصیات کو قدیمین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ محمد بن احمد بن جنید ہیں، اور ان کے علاوہ ابو محمد حسن بن علی المعروف ابن ابی عقیل، یہ بھی ان کے معاصر تھے، لیکن ان کی تاریخ وفات 329 ہجری قمری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ابن جنید اسکافی کے لیے جہاں علماء اپنی آراء کو بیان کرتے ہیں تو شہید اول بیان کرتے ہیں کہ اگر ان سے روایت مرسلہ نقل ہوئی ہے تو چونکہ یہ خود شخصیت ابن جنید اسکافی اس قدر آسمان پر جو ہے وہ ان کا مقام ہے، اس قدر بلندیوں کی چوٹیوں پر یہ شخصیت فائز ہیں کہ ان کی مراسیل بھی جو ہیں وہ معتبر ہیں اور قابل قبول ہیں شہید اول کے نزدیک۔ اور یہ ابن ابی عقیل، یہ درواقع غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ درواقع ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیعہ پہلے فقیہ ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں، چونکہ انہوں نے غیبت صغریٰ کو بھی در کیا ہے اور غیبت کبریٰ کو در کیا ہے، اور پھر یہ شخصیت شیعہ پہلے فقیہ قرار پائے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اجتہاد کیا ہے، جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے۔ اس وجہ سے ابن جنید اسکافی کو اور ابن ابی عقیل کو قدیمین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں شخصیات شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں موجود ہیں، یعنی ان کے اساتید کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے عزیزان محترم تو ابو جعفر محمد بن حسن بن احمد المعروف ابن ولید قومی، یہ نہایت گراں قدر شخصیت ہے اپنے زمانے کی، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 343 ہجری قمری کو۔ یہ شخصیت اگر ان کا تعارف بھی کروایا جائے تو بہت عظیم شخصیت ہے جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں موجود ہیں،
لہٰذا عزیزان محترم اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ روایات میں یہ مشائخ بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی روایات آج تک ہم تک پہنچی ہیں وہ درواقع انہی محدثین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، انہی علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور اگر ان علماء کو بیچ میں سے حذف کر دیا جائے تو درواقع ہمارے پاس روایات کا وہ عظیم ذخیرہ جو ایسے ہی فقہا اور علماء سے پہنچا ہے، وہ اگر بیچ میں سے حذف کر دیے جائیں تو درواقع وہ تمام روایات جو مستند ہیں وہ ہمارے لیے مرسل ہو جائیں گی۔ لہٰذا روایات کا درجہ اعتبار درواقع ان ہستیوں کی بدولت ہے کہ یہ ہستیاں نقل کرنے والی ہیں، لہٰذا ان کی وثاقت، ان کی عدالت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور ہم افسوس کی بات ہے کہ ایسی شخصیات سے غافل ہے۔ پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں محمد بن احمد بن اسدی کوفی، یہ معروف ہیں ابو عبداللہ صفوانی کے عنوان سے، ان کا انتقال ہوتا ہے 346 ہجری قمری کو، یہ بھی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ہیں۔ اور پھر احمد بن محمد بن جعفر المعروف ابو علی سولی، یہ محدث تھے اور محدث بصری کے عنوان سے ان کی شہرت تھی۔ ان کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ انتقال یہ معلوم نہیں ہے، لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ مشائخ میں موجود ہیں، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشائخ میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 352 ہجری قمری کو شیخ مفید نے ان سے جو ہے وہ نقل روایت کی ہے اور ان سے روایت دریافت کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں یعنی 352 میں زندہ تھے، لیکن ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، ان کا انتقال کب ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر جعفر بن محمد قولوی قمی، جن کا انتقال ہوتا ہے 368 ہجری قمری کو، اور یہ حضرات قاظمین علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن ہوتے ہیں، اور شیخ مفید کو بعد میں انہی کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ پس اب جعفر بن محمد قولوی یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کی فہرست میں ہے۔ اور پھر احمد بن محمد کہ جن کی شہرت ابو غالب زراری ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے 368 ہجری قمری کو۔ اور پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ابو جعفر محمد بن علی بن حسن بابوی قمی، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 381 ہجری قمری کو، اور ان کے حالات زندگی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اور آخری شخصیت جن کا تعارف کروائیں، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر شخصیت ہیں، اور یہ بھی درواقع شیخ مفید کے مشائخ میں موجود ہیں، ابو محمد حسن بن علی بن حسین ابن شعبہ حرانی حلبی، کہ جن کی جانب سے وہ مشہور کتاب تحف العقول جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے فرامین پر مشتمل ہم تک پہنچی ہے، نایاب کتاب ہے۔ تو بس اس طرح سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں نہایت گراں قدر شخصیات موجود ہے۔ اور اگر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشائخ کا تذکرہ کیا جائے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو گراں بہا شخصیات نظر آئیں گی جن کا قد علمی اعتبار سے بہت بلند ہے، اپنے معاشرے میں وہ اپنے زمانے میں نہایت ہی نامور شخصیات کے طور پر پہچانی جاتی تھی، جن میں شیخ علی بن عیسیٰ الرمانی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے 384 ہجری قمری کو۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ انہوں نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو مفید کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی مفید کا لقب اس ہستی نے شیخ مفید کو دیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اس ہستی نے بعد میں شیخ مفید کو مفید کہا تھا۔ ان سے پہلے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے شیخ مفید کو مفید کا لقب دیا تھا۔ بس عزیزان محترم، شیخ مفید کو معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جسے امام زمان اخ الصدید کہہ کر مخاطب کرے، جسے امام زمان مفید کہہ کر مخاطب کرے، جسے امام زمان معتمد کہہ کر مخاطب کرے، یعنی امام زمان کو جس ہستی پر اعتماد ہو، جس ہستی کو امام زمان اپنا بھائی کہے، اس شخصیت کا نام شیخ مفید ہے۔ اور اہل سنت اساتید میں محمد بن عمران مرزبانی، یہ ان کا انتقال ہوتا ہے 384 ہجری قمری کو، یہ بھی شیخ مفید کے اہل سنت مشائخ میں موجود ہے۔ ابو بکر محمد بن سالم
جن کی شہرت محمد جعابی کے عنوان سے ہے، یہ بھی مشائخ شیخ مفید میں ہیں۔ اور اگر شیخ مفید کے گراں قدر شاگردوں کو فقط بیان کریں تو ان کے شاگردوں میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہیں جن کا انتقال 436 ہجری قمری کو ہوتا ہے، سید رضی شریف ہیں جن کا انتقال 406 ہجری کو ہوتا ہے، شیخ و طائفہ محمد بن حسن طوسی ہیں جن کا انتقال 460 ہجری قمری کو ہوتا ہے، اور پھر نجاشی ہیں جو نہایتی شہرت رکھنے والے مورد اعتماد شیخ ہیں کہ جو تعریف جن کی نہیں کی جا سکتی، یعنی اس قدر بلند شخصیت کے حامل ہیں جن کا انتقال 450 ہجری قمری کو ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع میں ایسے گراں بہا درر موجود ہیں کہ واقعاً انسان اگر ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کر لے تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان ہستیوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ زحمت کی ہے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ انہوں نے اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا، حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات کو حاصل کرنے اور معاشرے تک پہنچانے میں اور ان پر عمل کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں ابو الفتح قراجکی نامی شخصیت ہے جن کا انتقال ہوتا ہے 450 ہجری قمری کو، ابو یعلی جعفر بن سالار جن کا انتقال ہوتا ہے 463 ہجری قمری کو۔ پس عزیزان محترم، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی نامور، نہایتی گراں قدر شخصیت ہے۔ ان کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کچھ آئندہ 1 یا 2 درسوں میں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال شیخ مفید کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمیں ان کے آثار کو احیا کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ منجی عالم بشریت مہدی موعود حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔